جبریل جب پڑھ کر فارغ ہو جائیں، جب پڑھے سنو، اور جب یہ پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو آپ پڑھنا، آپ کے سینے میں قرآن کا محفوظ کرنا میری ذمہ داری ہے، آپ کی زبان سے پڑھوانا میری ذمہ داری ہے، اور اس قرآن کا مطلب آپ کے دل میں ڈالنا وہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ 3 باتیں، قرآن کا آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، پھر آپ کی زبان سے پڑھوانا، پھر اس قرآن پاک کا مطلب آپ کے ذہن میں ڈالنا، اور پھر آپ اسے اپنی زبان میں بیان کرنا۔ یہ جو زبان سے اپنی بیان کرو گے اسے حدیث کہتے ہیں۔ سورہ رحمان جس میں بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتا ہے، اس کی شروع میں اللہ نے فرمایا الرحمن، بڑا رحیم ہے، علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ قرآن کی تعلیم کا کسی کو مل جانا یہ رحمانیت کے رحم کے کرم کی بنا پر ہے، ورنہ قرآن پاک ہر کس و ناقص کے ہاتھ لگانے کا بھی اس کا حق نہیں ہے۔ اگر ہم ایمان والے اور ہمارے ہاتھ پاک نہیں ہے، ہمیں بھی کہہ دیا یہ قرآن معمولی چیز نہیں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، بغیر پاکی تو تم چھو بھی نہیں سکتے۔ اور غسل کرنے میں کلی کا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اس لیے جسے غسل کی حاجت و ضرورت ہو ہاتھ تو ہاتھ وہ پڑھ بھی نہیں کرتا، کیونکہ زبان ناپاک ہے۔ جب تک غسل نہیں کرو گے، کلی نہیں کرو گے، قرآن پاک کے پڑھنے کا بھی تمہیں حق نہیں ہے۔ اسی لیے عورت کی جب نماز چھوٹنے کی حالت ہوتی ہے تو وہ حالت اسی بنا پر تو ہوتی ہے کہ وہ غسل نہیں کیا اور ناپاکی بدن کے ساتھ زبان تک چلی گئی، نماز ہی معاف کر دی اللہ نے۔ جاؤ ہم نماز نہیں معاف کر رہے ہیں کیونکہ تم قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ اور اگر اس زمانے میں عورت کے لیے نماز کا پڑھنا فرض کر دیا جاتا تو پوری زندگی 2 گنی نماز پڑھتی۔ تو اس لیے اللہ کا یہ رحم ہے کہ الرحمن علم القرآن، قرآن کی تعلیم۔ پھر فرمایا خلق الانسان، انسان کو بعد میں پیدا کیا، قرآن کی تعلیم اللہ نے پہلے دے دی۔ قلم کے ذریعے لوح میں قرآن پاک کو اللہ نے محفوظ کر دیا، اور قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ ایک کتاب ہے اور آپ کھولنے کی ضرورت نہیں، دنیا کی ہر چیز ازل قیامت تک کی اس میں موجود ہے، وہی قرآن پاک محفوظ ہے۔ بھلا جو کتاب لوح میں محفوظ ہو اسے ہم یا تم یا کوئی طاقت کیسے مٹا سکتی ہے؟ ہم اگر کاغذوں سے مٹا دیں گے تو ذہن سے نہیں مٹائیں گے، ہم ذہنوں سے اگر کسی کے مٹانا چاہیں تو مٹ نہیں سکتی۔ دل کی بات دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور نبی نے جو باتیں قرآن پاک کے بارے میں بتائی، شریعت کی باتیں بتائی، جو عمل کیا ان کو حدیث کہتے ہیں۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو شروع کیا وحی کے باب سے۔ کیوں؟ اللہ کا اور بندے کا ایک تعلق مخصوص، لیکن ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی سیدھی بات نہیں کر سکتے، تو پھر ہمارا اور اللہ کا تعلق کیسے ہوگا؟ اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے کا اور اللہ کا تعلق وحی کے ذریعے، اور وہی کیا چیز ہے؟ اللہ کا کلام جو واسطے کے ذریعے نبی کے امت تک جاتا ہے۔ جب تک یہ وحی کا تعلق رہے گا، جب تک یہ عالم باقی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس مخلوق کا بادشاہ بنایا، اللہ نے انسان کو اس پوری مخلوق کا بادشاہ بنایا، اور پوری کی پوری مخلوق انسان کی رعایا ہے، پوری مخلوق انسان کی تابع، انسان کے ماتحت ہے، پوری مخلوق انسان کی خادم بنا کر اللہ نے پیدا کی۔
وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی تمام انسان کے نفع کے لیے بنائی. اور یہی نہیں، نفع تو جب حاصل ہوگا جب وہ بات بھی مانے. ایک ہم ملازم رکھتے ہیں، ملازم رکھا اپنے کام کے لیے، اگر ملازم کام کرے گا اپنے مالک کے اشاروں پر تو ملازم ہے، نفع ہوگا. اور اگر ملازم مالک کی بات نہ مانے تو اس ملازم سے فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہوگا. پوری مخلوق اللہ نے انسان کی ملازم بنائی ہے، پوری مخلوق انسان کی اللہ نے خادم بنائی ہے. یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ درخت ہے، یہ حجر ہے، یہ شجر ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے سب انسان کے نفع کے لیے بنائی ہے. لیکن جہاں انسان کے نفع کے لیے ہے انہیں انسان کے ماتحت اور تابع بھی بنا دیا. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ہر چیز تمہارے حکم کے ماتحت کر دی. آپ ایک انگلی کے اشارے سے اپنے ایک جہاز آلہ تیار کیا، آسمان و زمین کے مابین فضا میں آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کے تابع بنا دیا. جہاں اتارنا چاہو وہاں اترے گا، جہاں پر آپ لے جانا چاہو وہاں پر جائے گا. یہ ماتحت بنا دیا. یہ ریل ہے، یہ گاڑی ہے، یہ سواری ہے، یہ تمام چیزیں کل ملا کر کے یہ ہے. انسان اگر اپنی انسانیت پر آ جائے تو ہر چیز اس کے ماتحت اور تابع ہو جائے گی. اسی لیے کسی نے کہا اب بھی کچھ بگڑا نہیں، سردار بن سکتا ہے تو، ہر طرح کونین کا مختار بن سکتا ہے تو. انسان میں انسانیت اگر آ جائے تو نہ زمین اور نہ آسمان اگر وہ شیر کو بھی کہتے کہ ٹھہر وہیں پر ٹھہر جائے. انسان جبکہ وہ جنگل کا بادشاہ، مگر یہ انسان تو تمام بادشاہوں کا بھی بادشاہ اور ہم سب کا بادشاہ اللہ کی ذات ہے. ہمیں اس کی اطاعت اگر کرنے کی بات آ جائے تو ہر مخلوق